اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، تقریباً 6 دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے کینیڈا سے ایک بہن کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ نے مجھے جو رشتے کی بندش توڑنے کا جو نسخہ بتایا تھا، آج الحمدللہ اتنے رشتے آ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ بہت مشکل پیدا ہو رہی ہے، میرے والدین کو مشکل پیدا ہو رہی ہے کہ ہم کس رشتے پر ہاتھ رکھیں، کس رشتے پہ نہ ہاتھ رکھیں۔ انہی بہن نے تقریباً 2 ہفتے پہلے، جب سے یہ بات کال کی اس سے 2 ہفتے پہلے، انہوں نے کال کر کے مجھے بہت ہی زیادہ رویا، بہت زیادہ روتی گئیں۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے ہر طرف سے، یقین مانے اس قدر روئیں، ان کی والدہ اس قدر روئیں کہ میں بار بار ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ یہ کریں انشاءاللہ۔ ان کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس قدر پریشانی کی وجہ سے وہ بار بار مجھ سے ایک ہی بات کی جا رہی تھی کہ بیٹا یہ کام ہو جائے گا، بیٹا یہ کام ہو جائے گا، بیٹا یہ کام ہو جائے گا۔ ہم نے ہر طرح کے وظائف کیے، یہ کام ہو جائے گا، میرے بیٹی کے رشتے آ جائیں گے۔ میں نے انہیں تسلی دی، میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، اللہ پاک کے کلام ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ پاک کی کلام میں اتنی طاقت ہے اور اتنی پاور ہے اس میں کہ ایسے لوگ جو حاسدین سے تنگ ہیں، جادوں اور جادوگروں کا ڈسے ہوئے ہیں، جنات نے ان کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں، کاروبار رکاوٹ ہے، آئے روز رشتوں کی بندش، بیرون ملک جانے میں رکاوٹ، گھریلو جھگڑے، آپس کی ناچاتی، اولاد کی نافرمانی اور ٹینشن، مسلسل بیماریوں اور پریشانیاں، ہر کام الٹ ہونا اور رکاوٹ بننا، شادی کے ہر موڑ پر مایوسی و ناامیدی کا سامنا، تعویذات کے اثرات، ان سارے کے سارے مسائل کا حل اللہ پاک نے قرآن کریم میں رکھا ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے ہم اپنا روحانی علاج کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ حسد و بغض کے سبب بہت سے لوگ رشتے کی بندش کروا دیتے ہیں، جس کے سبب اول تو رشتے آتے ہی نہیں، اور اگر آ بھی جائیں تو لڑکے یا لڑکی کی عمر بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے یہ عمل بہت مفید اور کام کرنے والا ہے۔ اس عمل کی برکت سے بندش ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ عمل اسی دن کرنا ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ کسی بھی دن نماز فجر ادا کر کے اول 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہاں پہ یاد رکھیں کہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 40 مرتبہ سورہ الف لام میم نشر پڑھنی ہے۔ علم نشر، ٹھیک ہے، علم نشر، علم نشر مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 70 مرتبہ پڑھیں۔ آخر میں 21 مرتبہ درود شریف پڑھ کے بندش دور ہونے کی دعا کریں۔ اس کے عمل کے ساتھ پیر اور جمعرات کے دن کچھ صدقہ خیرات بھی کریں، جتنی آپ کی مقدار میں ہے۔ انشاءاللہ 1 ہفتے میں آپ کے رشتوں کی لائن لگ جائے گی اور رشتوں کی بندش ختم ہو جائے گی۔ دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، آپ نے نماز فجر ادا کر کے اول 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد 40 مرتبہ سورہ علم نشر مکمل پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 70 مرتبہ پڑھیں۔ آخر میں 21 مرتبہ درود شریف پڑھ کے بندش دور ہونے کی دعا کریں۔ اس عمل کے ساتھ پیر اور جمعرات کے دن کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے رشتے اتنے آئیں گے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور نسخہ بھی ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 روزانہ 1000 مرتبہ پانی پر دم کر کے پڑھنا شروع کر دیں اور گھر میں چھڑکنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کے رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، سورہ یونس کی آیت نمبر 81
روزانہ 1000 مرتبہ پانی پر دم کر کے پڑھنا شروع کر دیں اور گھر میں اس کا چھڑکاؤ کریں، مختلف چاروں کونوں پر چھڑکاؤ کریں۔ 1 ہفتے تک آپ یہ عمل کریں، اس کے بعد رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ یاد رکھیں کہ جب ہم ان چیزوں سے مایوس ہوتے ہیں، مایوس ہو کر کے ہم فوراً جگہ جگہ اس طرح کے بڑے سے بورڈ دیکھتے ہیں جہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ ہم سے رابطہ کریں، رشتوں کی بندش ٹوٹ جائے گی، ہم سے رابطہ کریں، رشتوں کی بندش ٹوٹ جائے گی۔ بعض لوگ زیارتوں پہ چلے جاتے ہیں، بعض لوگ مختلف بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ سب کے سب اللہ پاک کے محتاج ہیں۔ اگر آپ ان کی شکل و صورت کو دیکھ لیں، یہ نہ تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی ان کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی پریشانی حل کر سکتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے عقیدے کو خراب ہونے سے بچائیں۔ جب مشکلات آئیں تو اللہ پاک کی جانب رجوع کریں، اللہ پاک کی جانب رجوع کریں۔ اگر آپ نے ان جعلی بابوں کے پاس رجوع کیا، ان کی جانب آپ گئے تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ جہاں بھی آپ سے چلا جائے گا، آپ کا وقت بہت ضائع ہو جائے گا، آپ کا ایمان جاتا رہے گا، حیا جاتی رہے گی۔ آنکھوں میں حیا ہوتی ہے جو صرف اللہ پاک توحید پرستوں کو دیتا ہے، وہ حیا چلتی جائے گی اور دنیا میں پریشانی آپ کے اور زیادہ آتی جائے گی۔ کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ان کے پاس 3 دن تک 4 دن تک ان سے جادو کروانے والے اور ان کے پاس جانے والے اگر نہ جائیں تو یہ اپنی روزی کا بندوبست نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب کے سب آپ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ خدارا اسلام سے دور مت ہوں۔ اسلام میں ہر چیز کی، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہر چیز کا علاج رکھا ہے۔ ان کے پاس جا کر کے اپنا وقت برباد مت کریں، اپنا ایمان برباد مت کریں، یہ عمل کریں، کیونکہ جب اللہ پاک کسی کو مشکلات میں مبتلا کرنا چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں لگ جائیں، اس مشکلات سے نکل نہیں سکتی۔ اور اللہ پاک اگر کسی کو مشکلات میں سے نکالنا چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کے ایک مشکلات میں ڈال نہیں سکتی۔ اللہ پاک اگر کرنے پہ آ جائیں تو اپنے دشمن کے گھر میں، جس نے اپنے دشمن سے ڈر کر کے ہر سال بچے کو مارنا شروع کر دیا، اللہ پاک وہ طاقت ہے، اللہ پاک وہ کر دیتے ہیں کہ اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ کو پال کے دکھا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 ننگی تلواروں کے درمیان میں سے نکال کر کے بتا دیا کہ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، نہ یہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے۔ اگر انسان آپ کو نفع دینا چاہے اور میرا ارادہ نہ ہو تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نفع نہیں دے سکتی، کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بڑی سے بڑی سائنس آ جائے، اکثر ڈاکٹرز آ جائیں، بڑے سے بڑے اسپیشلسٹ آ جائیں، جو اس بیماری کا وہ علاج کر رہے ہوں گے، اس کو اگر اللہ پاک ان ڈاکٹروں پر مبتلا کر دے تو وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ عقیدہ رکھیں، جو بھی ہوتا ہے اللہ پاک کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ پاک کی ذات کے علاوہ نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ پاک نے کسی انسان کو اختیار دیا ہے۔ نہ یہ اختیار ولیوں کے پاس ہے، نہ یہ اختیار اصحاب رسول کے پاس ہے، نہ یہ اختیار رسولوں کے پاس ہے، نہ یہ اختیار انبیاء کے پاس ہے۔ حتیٰ کہ سب انبیاء کے، سب کائنات کے جو سردار ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اختیار ان کے پاس بھی نہیں ہے، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ اگر آپ کو مزید میری کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ سے گزارش ہے، مجھے واٹس ایپ پہ صرف میسج کیجیے گا، مجھے کال مت کیجیے گا، وائس میسج میں آپ کو رپلائی کر دوں گا۔ میرا نمبر ہے 0345507848۔ اگر پاکستان سے باہر ڈائل کریں گے تو 092۔ اور آپ کوئی بھی شرعی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے وظائف آپ مجھ سے صرف وائس میسج کی حد تک پوچھ سکتے ہیں، مجھے کال مت کیجیے گا، میری لائف بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔